بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مدثر اقبال ویوز آپ دیکھ رہے ہیں۔ کھڑکیاں دروازے بند رکھے ہوئے ہیں ہم نے، کیونکہ کراچی میں موجود ہم اس طوفان کے حوالے سے انتظار کر رہے ہیں جس کے بارے میں بار بار بات کی جا رہی ہے کہ بپرجوئے طوفان آئے گا تو کراچی میں موسم بدلا ہوا ہوگا۔ لوگ بڑا اس کو ایزی لے رہے ہیں۔ میں نے ایک دو لوگوں سے بات کی، انہوں نے کہا یار کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، عبداللہ شاہ غازی ہیں، کراچی میں طوفان کی شدت نہیں ہوگی۔ یقینی طور پر اپنے اپنے عقائد ہیں، لوگوں کی بات ہوگی، لیکن تھوڑی سی ہم منطقی سائنسی عقلی بات بہرحال ضروری ہوتی ہے۔ باقی بزرگان دین کا اپنا ایک رتبہ ہے، لیکن ایک چیز جو اس وقت تک کی رپورٹ ہے وہ میں آپ کو بتا دوں کہ فائنلی اب جو ٹائم ہے اس کو ایگزیکیوٹ کیا ہے محکمہ موسمیات نے اور دیگر جو ان کے ادارے ہیں، میٹ ڈپارٹمنٹ، انہوں نے کہا ہے کہ کل دوپہر تقریباً 11 بجے کے قریب کیٹی بندر پہ 11 اور 12 کے درمیان کیٹی بندر تک پہنچے گا یہ طوفان، اور اس طوفان کی جو شدت ہے وہ تقریباً 180 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے اس کے ارد گرد جو ہوائیں ہیں، سمندر میں ہوائیں چل رہی ہوتی ہیں، وہ چل رہی ہوں گی۔ یعنی اتنی تیزی کے ساتھ یہ طوفان آ کے ٹکرائے گا ساحل سے، اور تقریباً 30 سے 40 فٹ بلند لہریں ہوں گی۔ مثال کے طور پہ اگر لہریں آ کے 6 انچ 4 انچ کی آ رہی ہیں کراچی کی سی ویو پہ، یا کیٹی بندر میں وہ 2-2.5 فٹ کی لہریں آ کر کنارے پر آتی ہیں تو وہ 40 فٹ تک لہریں ہوں گی۔ اب اس سے تھوڑا سا آپ اس بات کا اندازہ لگائیے کہ جو جہاز، جو کشتیاں، جو جتنی بھی وہ چیزیں ہیں جو ماہی گیر استعمال کرتے ہیں یا باقی لوگ، وہ کنارے پہ لے آئے ہیں، پیچھے لے آئے ہیں میکسیمم، لیکن پھر بھی کتنی آ سکتی ہیں؟ تو وہ ان کشتیوں تک پانی آئے گا، کشتیوں کے اوپر پانی آئے گا۔ بہرحال کشتیاں ہیں، پانی آہستہ آہستہ وہ نکلے گا، نقصان ہوگا، اس میں دو رائے نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کرے کہ ہمارے لیے نقصان کم سے کم ہو۔ جو ماہی گیر ہیں وہ بیچارے، ان کا تو روزی روٹی ہی کشتیاں ہے، اور جو پوری ساحلی پٹی، کیٹی بندر ہے، سجاول ہے، ٹھٹھا ہے، پھر کراچی، پھر آگے تک جو گوادر تک ہے اور ماڑا تک ہے، یہ پوری جتنی بھی ساحلی پٹی ہے یہ خاصی متاثر اب بھی ہو رہی ہے۔ شہر خالی ہو چکے ہیں، جتنے بھی وہ ساحلی علاقوں میں ہیں، بستیاں خالی ہو گئی ہیں۔ کراچی میں اس طرح سے خالی نہیں کروایا گیا۔ کیوں؟ کراچی میں ہم نے پہلے بھی ویڈیو میں بتایا تھا نقصان کم ہے، اور اللہ کرے یہ مزید نقصان کم ہی رہے، اور اس نقصان کے کم ہونے کے جو اثرات ہیں وہ گزشتہ رات سے کم ہوئے، لیکن اس کے بعد اب جتنا ہے وہ برقرار ہے۔ ابھی یہ بتایا جا رہا ہے کیونکہ ہواؤں کا رخ اور طوفان کا رخ ادھر ہے۔ گجرات، بھارتی گجرات میں جو نقصان ہوا اس کی بھی ویڈیوز آپ سوشل میڈیا پہ بھی دیکھ رہے ہیں، اور جو اس وقت پاکستان میں مختلف علاقوں میں پانی چڑھ رہا ہے وہ بھی ہے۔ گزارش یہ کرنا تھی کہ جو لوگ کراچی میں موجود ہیں، لاہور والے تو چلیں ٹھیک ہے دور ہیں، اسلام آباد والے باقی، لیکن یہ جو کراچی والوں کو بار بار سی ویو جانا اور سمندر کے مختلف حصوں کے جا کے دیکھنے کا شوق چڑھا ہے نا، یہ طوفان ہے بھائی، یہ کوئی وہاں سرکس نہیں لگ رہی ہوئی تھی کہ آپ وہاں پہنچیں۔ میرے لیے حیران کن تھا کہ کل میں بینک میں کسی کام کے لیے جا رہا تھا، بالکل سی ویو سے کچھ پہلے پولیس روک رہی ہے اور فیملیز در فیملیز جو ہیں وہاں دیکھنے جا رہی ہیں۔ طوفان ہے، اس کو آپ نے کیا دیکھنا ہے؟ خدارہ اپنے آپ کو جو ہے وہ محفوظ رکھیں، محدود گھروں میں رہیں، اس لیے محفوظ رہ سکیں گے۔ یہ تو ہے ایک طوفان کے معاملات جس کے میں نے آپ کو ٹائم بھی بتایا ہے اور انٹینسٹی بھی بتائی کہ کتنی شدت کے ساتھ یہ ہوائیں چل رہی ہوں گی۔ اب ان ہواؤں کے چلنے کا جو کلفٹن، ڈی ایچ اے کے جو سی ویو کے اپارٹمنٹس ہیں، جو فیز 8 کا ایریا ہے، اس طرح کلفٹن کا ایریا سارا وہ متاثر ہوگا۔ ڈی ایچ اے انتظامیہ نے یہ کہا ہے رضاکارانہ طور پر آپ اپنے گھروں کو فی الحال کسی اور جگہ شفٹ ہو جائیں، خالی کر دیں، اور اپنا جو قیمتی سامان ہے وہ بھی محفوظ کر لیں، کیونکہ یہ ایک تو طوفان کا اثرات ہوں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو محکمہ موسمیات بتا رہے ہیں وہ بارشیں ہیں۔ میں نے گزشتہ روز بھی بتایا تھا کہ 100 ملی میٹر سے زائد بارشیں ہو سکتی ہیں۔ آج بارش کا آغاز ہوا لیکن وہ اس طرح سے بارش نہیں تھی۔ بہرحال موسم قدرے بہتر ہوا ہے، وہ مٹی وٹی بہت اڑ رہی تھی وہ بھی اب قدرے کنٹرول ہو گئی ہے، لیکن اس وقت ایک چیز میں آپ کو واضح بتاؤں کہ بارشیں ہونے والی ہیں اگلے 3 سے 4 دن میں، ان میں حفاظت کیجئے۔ اور جو بجلی کے محکمے کے وزیر صاحب ہیں خرم دستگیر صاحب، انہوں نے کہا کہ طوفان کے پیش نظر ہم بجلی بند کر سکتے ہیں کہ کیوں بڑا نقصان نہ ہو۔ اگر بجلی چل رہی ہوگی بڑے ہائی وولٹیج پہ تو خدا نہ خواستہ اس ہوا سے اگر کھمبے گریں گے تو وہ بہت زیادہ نقصان ہو سکتا ہے، اس لیے بجلی انہوں نے کہا ہم بند کریں گے۔
سے انٹرنیٹ بھی معطل ہو سکتا ہے، اس لیے پریشان نہیں ہونا، یہ پہلے سے احتیاطی تدابیر آپ نے اختیار کرنی ہے۔ اور احتیاطی تدابیر میں ایک چیز جو بار بار بتائی جا رہی ہے اور ہم بھی آپ سے گزارش کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اس وقت بجلی جو ہے، جب بھی طوفان، آپ کو معلوم ہو رہا ہوگا، ٹی وی بھی بتا رہے ہیں، سوشل میڈیا پہ، جیسے طوفان جو ہے ہوائیں تیز ہوں، اپنے گھر کی لائٹس اور بجلی کو بند کیجئے، کوشش کیجئے مین سوئچ سے، اور گیس کا جو ہے چیزیں وہ منقطع کر دیجئے، کوئی چیز اس وقت کھانے پکانا اور اس طرح سے چیزیں نہ کیجئے۔ سیٹلائٹ کا کام جو ہے جس طرح سے وہ بھی کوشش کیجئے کہ وہ ختم کیجئے تاکہ آپ محفوظ رہ سکیں۔ کھڑکیاں بند، غیر ضروری طور پر پیدل چلنا اور باہر نکلنا وہ نہ کیجئے۔ گاڑیاں جو آپ کی ہیں، جو بائکس ہیں، وہ کسی درختوں کے نیچے کھڑے کرنے کی بجائے کسی کھلی جگہ پر کھڑی کیجئے، محفوظ جگہ پر کھڑی کیجئے۔ اگر آپ کے گھر کے اندر جگہ ہے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اس کو محفوظ جگہوں پر کھڑا کیجئے کیونکہ کوئی چیز بھی کہیں بھی گر سکتی ہے۔ اور بچوں کا بہت خیال کیجئے، بچے بارش کے چکر میں باہر بھاگ بھاگ کے نکل رہے ہیں، ان کو بھی روکیے۔ تو یہ کچھ احتیاطی تدابیر تھی۔ آپ کہہ رہے ہوں گے کہ یار کیا فضول باتیں کر رہے ہیں، لیکن ہم بینگ اے جرنلسٹ یہ چاہتے ہیں کہ معلومات کے ساتھ ساتھ احتیاط بہت زیادہ ضروری ہے، وہ بھی آپ کو بتاتے رہیں، کوشش کریں گے۔ بہت سے لوگوں نے کہا کہ آپ بہت قریب ہیں سمندر کے، تو سمندر پہ جا کے ہمیں دکھائیے کہ صورتحال کیا ہے۔ ضرور ہم کوشش کریں گے اور اجازت لیں گے پہلے انتظامیہ سے کہ ہم وہاں جا کے رپورٹ کر سکیں، تو انشاءاللہ کل آپ کو اس بارے میں بھی بتائیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔